السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ تہجد گزار بننا چاہتے ہیں؟ تو ہر کسی کا یہی جواب ہوگا، جی بالکل ہم تہجد گزار بننا چاہتے ہیں اور ہم نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھیں مسلسل۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں تہجد گزار ہے تو بڑا افسوس کرتا ہے، او فلاں تہجد پڑھتا ہے، کیا بات ہے اس کی۔ تو بھائی نماز تہجد ماہ رمضان مبارک میں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ میری بات کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ نماز تہجد پڑھنا رمضان میں بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہم بھی نماز تہجد کی پابندی کر سکتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں۔ نماز تہجد کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں، اس کی نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو مسلسل پڑھتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں باقاعدہ ذکر ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، کچھ ایسے محلات ہیں جن کا باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی باتیں کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات میں قیام کرے جب لوگ سو رہے ہو، یعنی رات میں اس وقت نماز پڑھے جب سارے لوگ سو رہے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ کہاں ہے جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی؟ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کا حساب کا حکم ہوگا۔ تو یعنی جو نماز تہجد پڑھا کرتے تھے وہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، پھر باقی لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو نماز تہجد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس نماز تہجد کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ نہایت ہی آسان طریقہ ہے کہ رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کرنا ایک آسان ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں، تو نماز تہجد پڑھنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ آپ کو کرنا بس صرف یہ ہے کہ نماز جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، آپ 15 سے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنا چاہے آپ نماز تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے۔ اس نماز تہجد کے لیے نماز عشاء پڑھ کر سونا ضروری ہے۔ سونے ایک نیند ہو گئی، نماز عشاء کے بعد آپ سو گئے، تھوڑا سا سو گئے، چاہے آدھا گھنٹہ ہی سو گئے، چاہے 10 منٹ ہی آپ کی آنکھ لگی، اس کے بعد جب بھی آپ بیدار ہو تو یہی نماز تہجد کا وقت ہے، اس وقت آپ پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 10 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں، جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے، لیکن بزرگان دین 12 تک پڑھتے تھے، لیکن 12 کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ کم سے کم اتنا تو کرے کہ 2 رکعت نماز آپ ضرور پڑھ ہی لیں۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو آپ نماز تہجد کی نیت یوں کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں نماز تہجد پڑھ رہی ہوں، تو یہی اس کی نیت ہے۔ دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں، اور وہی نیت ہے بس۔ باقی الفاظ میں آپ کہنا چاہیں تو نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ عز و جل کے، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ پڑھنے کا طریقہ بالکل وہی سمپل سادہ ہے کہ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی بھی سورت قرآن پاک کی جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، اگر سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص ہی آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو ہر رکعت میں اسی ایک سورت کو ریپیٹ کر لیں، نماز تہجد آپ کی ہو جائے گی۔ تو بڑی اہمیت والی نماز ہے، بڑا ہی اس کا اجر و ثواب ہے، اور بہت زیادہ اس کی نورانیت ہے، بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ تو نماز تہجد پڑھیں، اٹھ جائیں جلدی سے سحری کے لیے، اور وضو کر کر نماز تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنا ممکن ہو آپ کے لیے پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے خوب دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اپنی دنیا کی ضرورتیں مانگیں، اپنی آخرت کی حاجتیں مانگیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ جو بھی آپ کو مانگنا ہے دنیا آخرت کی بھلائی کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، سارے غم جاتے رہیں اس کے حوالے سے، گھر میں امن و سکون ہو جائے اس کے حوالے سے، جو چاہے آپ دعا مانگیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے،
اور کیسے آپ کی لائف اور زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اس ماہ رمضان میں نیکیاں کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ نماز تہجد کی بھی ہم پابندی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ پھر سارا سال ہی ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی عادت بن جائے، نماز تہجد کی ہم پابندی کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ سب کریں، آپ نماز تہجد کا ضرور اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس کلپ کو دوسرے بھی تمام لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ نماز تہجد کتنی اہمیت والی نماز ہے، اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔